کے 12 حروف کی نسبت سے اس کتاب کو پڑھنے کی 12 نیتیں. پڑھنے والے کے لیے 12 نیت ہے تو سننے والے کے لیے بھی 12 نیت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: نیت المؤمنین خیر من علمہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. دوسرا، جتنی اچھی نیتیں ہوں گی زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. اب یہ 12 حروف کی نسبت سے اس کتاب کو پڑھنے کی 12 نیتیں. ایک، ہر بار حمد یعنی اللہ کی تعریف ہو جائے گی. 2، صلاۃ. اور 3، تعوذ یعنی اعوذ باللہ. 4، تسمیہ یعنی بسم اللہ. اسی صفحہ پر اوپر دی ہوئی 2 عربی عبارت پڑھ لینے سے 4 نیتوں پر عمل ہو جائے گا. 5 میں قرآن آیات، 6 میں احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا اور ان میں بیان کردہ احکامات پر عمل کی کوشش کروں گا. جہاں جہاں اللہ پاک کا ذاتی یا صفاتی نام پاک آئے گا وہاں پاک یا کریم وغیرہ کلمات ثنا پڑھوں گا. اور 8، جہاں جہاں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ذاتی یا صفاتی نام مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا. 9، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو علماء کرام سے پوچھ لوں گا. 10، دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا. 11، اچھی نیتوں کے ساتھ کتاب پڑھنے پر جو ثواب حاصل ہوگا وہ ساری امت کے ایصال ثواب کر دوں گا. 12، اس کتاب میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کتاب سے درس دوں گا. یہ ساری نیت ہے. الحمدللہ رب العالمین. پڑھیے. والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز پڑھنے کے ثوابات. مولا کریم جو کوئی نماز پڑھنے کے ثوابات کے 78 صفحات پڑھ یا سن لے اس کے مکے مدینے میں خوب نمازیں پڑھنے اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کی سعادت عنایت فرمائیں. آمین. ہم سب آمین بولنا چاہیے چونکہ یہ دعا ہوئی. درود شریف کی فضیلت. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا: دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں. شب معراج پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں. تقریباً 500 جمعے ادا کیے اور 2 عیدیں کی 9 نمازیں پڑھی. اور عید کی 9 نمازیں پڑھی. قرآن کریم میں نماز کا ذکر سینکڑوں جگہ آیا ہے.
اے خوش نصیب و عاشقان نماز، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پنج گانا یعنی 5 وقتوں کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ یہ 5 وقت نماز ہم لوگوں کے لیے، دیگر انبیاء کرام کی امتی کے لیے نہیں۔ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل، بالغ، مرد، عورت پر نماز روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جس نے انکار کر دیا نا اس نے کفر کر دیا، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق ہو گیا، سخت گنہگار، وہ عذاب نار کا حقدار ہے، سخت گنہگار اور دوزخ کا حقدار ہے جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا۔ وہ لگ بھگ ہر مسلمان تو جانتا ہے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اور انہی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب نماز کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہی ہاں، نہیں پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہے، پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ تو مطلب نماز سے انکار کیا، تو انکار جب کیا تو اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، اور کفر کیا تو کیا ہوا؟ کفر کیا تو کافر ہو گیا۔ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے؟ ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ہمارے لیے انعام ہے۔ 100 کروڑ افسوس، آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں نمازوں سے خالی نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر ثواب عنایت فرماتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض فرمایا ہے تاکہ ہم نماز پڑھیں اور رب راضی ہو جائے۔ ایک آدمی کام کرنے کے لیے رکھے تو ہم سوچتے ہیں کہ کام اچھا سے کرے تاکہ مالک ہمارا راضی ہو جائے، جبکہ یہ مالک مجازی ہے، حقیقی تو نہیں ہے نا، یہ مزاجی ہے۔ اپنے مزاج سے مالک بنائے، ہم کام کر رہے ہیں تو ہے، کل کام چھوڑ دیں گے تو مالک نہیں ہے۔ لیکن کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کا کام اچھا سے کریں گے تو یہ ہم سے زیادہ خوش ہوگا، انعام دیں گے، ہم سے زیادہ خوش ہو جائے گا۔ تو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، کچھ لوگوں کا شاید یہ خیال ہوگا کہ اللہ بھی مطلب کیا زندگی دیا ہے، ہم اپنے بل بوتے پر جی رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا خیال اس میں ہم اپنے بل بوتے پر جیتے ہیں، ہو سکتا ہے، ہاں، لوگوں کا مطلب روپ رنگ، لوگوں کے چال چلن، لوگوں کے مطلب رہن سہن سے مطلب ایسا مطلب محسوس ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، ہاں، پتہ نہیں۔ لیکن ہمیں یہ خیال ہونی چاہیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یقیناً ماں باپ کے ذریعے سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ماں نے ہمیں جنم دیا ہے، لیکن خدا اگر چاہے تو جنم دے سکتی ہے، اگر وہ خدا اگر چاہے تو جنم دے سکتی ہے، خدا اگر نہ چاہے کتنوں کی اولاد تو ماں کے پیٹ میں ہی مر چکی ہے نا، یا کتنوں کی پیدا ہو کر کے اللہ نے چاہا کہ اس کو دنیا میں رکھیں گے نہیں، لیکن اللہ نے کتنوں کو چاہا کہ اس کو تھوڑا سا 10 سال 8 سال 15 سال 20 سال کی عمر میں، جوانی کی عمر میں لے لیا۔ تو اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ رب کی مہربانی پر ہیں۔ تو ہمارا آقا، ہمارا رب جو ہے، ہمارا مالک حقیقی ہے،
تو ہمارے اندر یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جس سے ہمارا مالک حقیقی راضی ہو جائے. کس سے راضی ہوگا؟ تو مالک حقیقی نے ہمارے اوپر نماز فرض کیا ہے، ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا، اللہ راضی ہو جائے گا. لیکن یہی بات لوگوں کو بول دیا جائے تو لوگوں کو تو وہ تو اس کو خالی موقع ملے نہیں کہ مطلب الٹا آپ کو ڈانٹ دیں. میں کام کیا ہوں، 1 بیگھہ زمین کے لیے اللہ نہیں دیا. ہاں ہوتا ہے نا بات میں ہمارا ایک بزرگ آدمی میرا بات چیت ہو رہا ہاں ہاں بہت آدمی بولتا ہے. کام میں یہ کیا سود خور سب کو سمجھانے جائیے نا، بولتا ہے مولوی صاحب سود نہیں کھائے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ اللہ روٹی پکا کے دے گا، اناج لا کے دے گا. ایمان دیکھیے اب بیوقوف، میرے دیکھ رہے تو کہاں سے دے گا. مطلب تم کو یہ ذریعہ یہی رہ گیا ہے کہ سود کھا کر کے ہی اپنا بال بچوں کی پرورش کرنا ہے، کام کر کے نہیں کھا سکتے ہو. مطلب دولت کمانا ہی ہے، بال بچوں کے لیے لمبی بلڈنگ عمارتیں کھڑا کرنا ہی ہے، بڑی جائیداد بنانی ہے. لیکن اللہ کے محبوب کی حدیث ہے کہ جب وہ انسان مر جائے گا نا تو ان کا سزا ان کی اولادوں کو ملے گی، اور ان کی اولاد ان کو مطلب کوسیں گے، کہیں گے کہ یہ سب دولتیں نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ سب دولتیں سود کے پیسے سے نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا. اور وہ دولت پھر رہے گی بھی نہیں، 1-2 نسل پھر کہانی ختم. ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز ہم لوگ رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں، جنت کے لیے نہیں. رب کو راضی کرنے. ہاں دکان کاروبار کام دھندا بزنس وغیرہ اچھا ہو جائے. بہت آدمی کے خیال یہ بھی ہوتا ہے نماز پڑھیں گے تو اچھا. ہاں نماز پڑھیں گے دکان چلے گی، نماز پڑھیں گے کاروبار چلے گا، نماز پڑھیں گے ہاں احمد البھائی سوچے کہ ہم کو ٹھیکیداری اچھا مل جائے. یہ نیت سے نماز پڑھیں گے تو نہ آپ کی نماز قبول ہوگی اور نہ رب راضی ہوگا. بس خلوص نیت رکھیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور جب رب راضی ہو ہی جائے گا نا تو رب سے جو مانگو پھر وہ مل جائے گا. آپ رب سے مانگو مولا مجھے روزی چاہیے، نماز کے بعد مانگو. اللہ جس دن راضی ہو جائے گا یقیناً آپ کی نماز سے آپ کو کبھی بھوکا نہیں سونا پڑے گا، آپ کے بچوں کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو بھوکا نہیں سونا پڑے گا. اور جب ہم کو مطلب اللہ سے لگاؤ ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول سے محبت ہے ہی نہیں، تو پھر ہمارے پاس چاہے جتنی بھی دین کی باتیں کی جائے یہ ہم لوگوں کو الٹا اچھی لگنے کے بجائے بری لگتی ہے. یہ باتیں پھر ہم لوگوں کو بری لگتی ہے. تو اگر ہم کو یہ بات اچھی اس وقت لگے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچا محبت رکھیں گے، سچی محبت رکھیں گے، سچی عقیدت رکھیں گے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پھر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے آئیں گے. اور پھر اللہ اگر راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہمیں کوئی چیز مانگنی نہیں پڑے گی، ہم دل میں ارادہ کریں گے اللہ وہ چیز ہمیں عنایت فرما دے گا. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے.